السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ ماہ 12 ربیع الاول ہے، اور آج کونے کونے کے لوگ جانتے ہیں، دنیا کے سارے لوگ جانتے ہیں، پورے کائنات کے اہل مسلمان، خصوصاً اہل مسلمان، کہ ہمارے آقا مدینہ دلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت طیبہ اسی ماہ میں ہوئی، اور امت کے اکثریت یوں بیان کرتی ہے کہ میرے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول اور پیر کے دن صبح صادق قبل پیدا ہوئی، اور دوسرے روایت میں ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئی۔ حضرات، ہمارے آقا ایک عالمی انقلاب لے کر اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ میں جو ابھی آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے میں ان لوگوں سے بھی یہ مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے آخر میں پیدا کیا، اور ایک شاعر کہتا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے وہ دانا شغل مولا کل ختم رسول، وہ دانا شغل ختم رسول مولا کل، وہ غار رہ کو بخشا فروغ باغ سینہ بنا دیا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات، یہی زمین پہلے تھی جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور ایک ماں اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرتا تھا، بلکہ دوسرے کا اولاد کو دوسرے ماں کے بچوں کو زندہ دفن کرتا تھا۔ اور اس کا جو خاتمہ ہے، یعنی اس کا جو خاتمہ ہے یعنی ختم کرنے والا، ختم سے آیا ہے خاتم، خاتم بولے تو ختم کرنے والا، جیسے فاعل بولے تو کام کرنے والا، اسی طرح آیا خاتم، خاتم بولے تو ختم کرنے والا۔ اس کا جو ختم کرنے والا ہے، اس بچیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس کا جو خاتمہ یعنی ختم کرنے والا ہے، وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگ کو رحمت کا معنی سمجھنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام خوبیاں اس اللہ کو ہے جو تمام جہاں کا پانے والا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چاہے وہ نباتات ہو یا جمادات ہو یا حیوانات ہو، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرات، لیکن اب عالمین کا معنی کیا ہے؟ عالمین اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سوا اس کائنات میں جتنے بھی چیز ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ آسمان کے فرشتے ہو، چاہے وہ آسمان والے ہو، چاہے وہ زمین ہو، زمین میں جو معاملات ہے وہ سب عالمین میں ہے اللہ تبارک و تعالی کے سوا۔ سدرائے باقی وہ بھی عالمین میں ہے، آسمان وہ بھی عالمین میں ہے،
عالمین ہے۔ برادران ملت اسلامی، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارا عقل ختم ہوتا ہے وہاں بھی وہاں وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی عالمین ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، اب تمہیں میرے طرف آنا پڑے گا اور تمہیں موت کا لذت چکھنا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ سننا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، تو میرے طرف آنے کے لیے اتنا دیر کر لیا، میرے طرف سے تھوڑی دیر قبول کر لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چیز ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے عصا سے، میں جو تمہیں اپنا عصا دیا ہوں وہ عصا سے تم یہاں جو پانی ہے اس پانی پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سمجھ کر اس پانی کو مارتا ہے، اس پانی میں مارتا ہے، اور مارنے کے بعد وہ پانی پھٹ جاتا ہے، اور پھٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتا ہے کہ وہاں ایک خوبصورت پتھر ہے، اس پتھر میں نہ تو ہوا جا سکتا ہے، نہ تو پانی جا سکتا ہے، نہ وہاں سانس لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ پتھر کھلا نہیں رہتا بلکہ ایک ذرہ سے وہ ملا ہوا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تم اپنے عصا سے اس پتھر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر مارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کیڑا ہے، اور کیڑا کے اندر وہاں ایک پتا رکھا ہوا ہے، ہیرے رنگ کا پتا ہے، اور وہ جو کیڑا ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دیکھنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، دیکھا تو نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ پتھر کے اندر نہ تو ہوا جا سکتا ہے، نہ تو پانی جا سکتا ہے، نہ کچھ کھایا جا سکتا ہے، نہ یہ سانس لیا جا سکتا ہے، یا یہاں سوئی گھسا جاتا ہے، تو یہ ایک کیڑا کیسے زندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ، جب میں اگر اس کیڑے کا پرورش کر سکتا ہوں، اس کیڑے کو اگر میں کھلا سکتا ہوں، تو تمہاری بیٹی کا میں پرورش کیوں نہیں کر سکتا؟ برادران ملت اسلام میں یہاں ایک بات پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام خوبیاں اس کے لیے ہے جو تمام جہاں کا پالنے والا ہے، اور دوسری جگہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی تمام جہاں کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کے صدقے یہ دنیا کو پالتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی خوبیت ہے وہاں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کو کیوں پالتا ہے؟ ہم لوگ کو کیوں پرورش کرتا ہے؟ کیوں ہم لوگ کو پالتا ہے؟ کیا ہم لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اس لیے؟ نہیں، کافر بھی تو، بہت سارے لوگ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پرورش کرتا ہے۔ کیا ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ کو پاتا ہے؟ نہیں، یہ روزہ تو کافر بھی نہیں رکھتا ہے، لیکن ان لوگ کا کیسے پرورش کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، الرحمن ہے، اس لیے وہ ہم سب کو پالتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ نعمت، یہ صدقہ کس کے ذریعے سے ملتا ہے؟ یہ کسی کے ذریعے سے نہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ اے اللہ تو یہ دنیا کیسے پالتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، اس لیے اگر یہ رحمان اگر رحیم نہیں رہتا تو میں تجھے نہیں پالتا۔ تو کہتا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تمہارا رحمان اور رحیم کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا سوال پوچھنے کی بات ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی چھوٹی سی گفتگو کو یہ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔